إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. جیسا کہ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام انہی کا ذکر چل رہا ہے پچھلے دو درسوں سے. تو اس سلسلہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دو معجزے ان کا تذکرہ ان آیات میں ہے. اور اس کے بعد حضرت ایوب صادق علیہ السلام کا ذکر آ گیا ہے. اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بہت عظمتوں سے نوازا ہے. انہیں بڑا مقام، بڑا مرتبہ، بڑی عزت اور بڑی منزلت عطا کی اور بعض کو بعض پر فضیلت بھی دی ہے. بعض کو بعض پر فضیلت دی. جیسا کہ تیسرا سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بتایا اور بعض کو بعض پر فضیلت کا اندازہ بہت سارے واقعات سے کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، فرق ہو گیا. باقی انبیاء اور رسل کو اللہ رب العزت نے ماں باپ سے پیدا کیا. اور اسی پر بس نہیں بلکہ کسی کو کتاب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے پہاڑ پر بلایا اور کسی کو شرف ہم کلامی بخشنے کے لیے 7 آسمانی سطوح پر سدرۃ المنتہا کے آگے بلایا. تو یہ ایک دوسرے پر اللہ نے انبیاء کو فضیلت دے رکھی ہے. لیکن ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ یہ سارے انبیاء ہیں. لا نفرق بین احد منہم. ہم ان میں سے فرق نہیں کرتے. ہم کہیں گے کہ یہ سارے رسول ہیں، سارے نبی ہیں، ہمارے لیے سارے ہی باعث شرف، ہمارے لیے بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ. اب اللہ رب العزت نے ایک کو دوسرے پر جو فضیلت دی ہے اس سے ہمیں انکار بھی نہیں. اللہ نے فضیلت دی ہے تو کسی نبی کو کوئی معجزہ دیا، کسی نبی کو کسی طرح شرفیات دیا، یہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عجیب قسم کے معجزات عطا فرمائے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب وہ پہاڑوں کے وسط میں پہاڑوں سے گزرتے ہوئے تسبیح کہنے لگتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کہنا شروع ہو گئے. اس لیے دس میں ذکر کیا تھا ایسے مراد گونج نہیں، جس کو باز گشت کہتے ہیں نا اردو میں، باز گشت. آپ نے زور سے آواز لگائی اور پہاڑوں سے پڑھتے ہوئے آواز آتی ہے، وہ مراد نہیں، کیونکہ وہ تو میری بھی آتی ہے، آپ کی بھی آتی ہے. یہاں پہاڑوں کا واقعتاً داؤد علیہ السلام کے ساتھ سبحان اللہ کہنا شروع کر دینا مراد. اگر باز گشت کی بات ہو تو کسی کی تو معجزہ نہ رہا. اسی طرح جب وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے تو فرشتے پرندے رک جاتے اور پرندے بھی ان کے ساتھ ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتے. یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ عطا کیا تھا. اور ایک تیسری چیز جو ایک صنعت و حرفت سے تعلق رکھنے والی ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے تمہارے لیے انہیں لباس بنانے کی صنعت سکھلا۔ اب یہ لباس عام نہیں، ہم لباس کپڑے کا ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور پھر وہ تو کوئی بہت بڑا معجزہ نہیں، وہ تو ایک کام ہے، صنعت و حرفت کے کھاتے میں آ جائے گا۔ کپڑا سینا مراد ہوتا تو پھر یہ تھا کہ یہ درزی کا پیشہ کوئی ایسا نہیں ہے، انبیاء میں سے کوئی درزی، کوئی لوہار، کوئی ترخان، کوئی کچھ، سب نے پیشے۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا کرتے رہے؟ کشتی بناتے رہے، تو کشتی لکڑی سے بنتی ہے، پھر کھانے والا کام تھا۔ یہ داؤد علیہ السلام کا آگے میں ذکر کر رہا ہوں، لوہے کا کام تھا، کسی کا درزی کا کام۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو سارے کام بھی سکھلائے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ چلائے، ہمارے نبی بکریاں چلاتے، اور صرف بکریاں ہمارے نبی نے نہیں، پچھلے سے پچھلے یا پچھلے کسی درس میں نے ذکر کیا ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چلائی۔ تو یہ کاموں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کام کرنے ہیں، یہ ساری دنیا کر رہی ہے۔ بعض کام ایسے ہیں کہ وہ بڑے اسپیشل ہو جاتے ہیں۔ اب لباس سینا کوئی کام نہیں، لیکن اگر لوہے کا لباس سینا کہیں تو پھر اسپیشل ہو گیا نا۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو یہ فن عطا فرمایا کہ وہ زرہیں بناتے تھے۔ وہ لوہے کا لباس جو جنگ کے دوران استعمال کیا جاتا ہے، زرہ، اور زرہیں داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی بنتی تھی۔ یہ نہیں کہ پہلی مرتبہ زرہ داؤد علیہ السلام نے بنائی، زرہیں پہلے بھی بنتی تھی، لیکن ان زرہوں میں حلقے نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو ایک دوسرے کو ملانے والے دو چیزیں نا، حلقہ جس کو کہتے ہیں، حلقہ کا مانا دائرہ، یعنی یہ دو دائرے ہیں، یہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، جیسے کنڈی چلتی ہے، زنجیر جو ہے، زنجیر کے ہر جوڑ کو حلقہ کہتے ہیں۔ وہ کبھی گول ہوتا ہے، کبھی تھوڑا مستطیل ٹائپ ہوتا ہے، لیکن ہر مہرہ، ہر حلقہ 2 4 10 20 حلقے مل گئے تو اتنی زنجیر بن گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اس قسم کی زرہ بنائی کہ اس میں باقاعدہ حلقے اور کانٹے تھے، یعنی جسم کے اوپر برابر جیسے یہ بیٹھ جاتی ہے نا کپڑے کی قمیض، اس طرح بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب کبھی دیکھتے ہوں گے بعض دفعہ، آج کل یہ چیزیں دیکھنا خود اگر کہیں جا کے نہیں دیکھ پائے تو ٹیلی ویژن پہ کبھی کوئی نہ کوئی چیز آتی ہے۔ انہوں نے سر سے لے کے قوم تک لوہے کا لباس پہنا ہوا، باقاعدہ چلتے پھرتے، لیکن چھن 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 کرتے جائیں گے کیونکہ وہ لوہے کی اپنی آوازیں ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ لباس بنایا کریں، وہ صنعت ہم نے انہیں سکھلائی۔ اور صنعت کس چیز سے؟ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، وہ اس لیے کہ وہ تمہیں تمہاری لڑائیوں میں، تمہاری جنگوں میں، تمہارے جسم کی حفاظت کا انتظام کر سکے۔ اب عام لباس کو حفاظت کا انتظام کیا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ لوہے کا لباس ہوگا، زرہ ہوگی، تو وہ یہ انتظام کرے گا کہ وہ دوسرے کی تلوار، دوسرے کا تیر، ان چیزوں کو روکے گا۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ ابھی ظاہر ہے کہ یہ زرہیں بنانا اس زمانے میں آپ کہیں گے کہ بھٹیاں تھیں اور یہ وہ تھا جو آج کا سسٹم ہے، اور یہ ہوتے ہیں حلقوں والی زرہ بنانا، یہ اس زمانے میں ممکن نہیں تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے لیے جب لوہے کو پانی کی طرح نرم کر دیا، یا ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا، یہ تو معروف جملہ بھی ہے نا، اللہ نے ان کے لیے لوہے کو بھی موم کر دیا کہ وہ موم کی ناک ہوتی، کہتے ہیں کہ موم کی ناک نہیں ہے کہ کسی کو ادھر موڑ لیں، وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جیسے چاہ کے موڑ لیں۔ ابھی ہمارے یہاں جو برتن بنانے والی سڑک ہے، آج تو کارخانے آ گئے نا اس کے بھی، اور مٹی کا برتن آج کل سے ختم ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آج تک شیشہ ہے، مٹی ہے، چینی ہے، ان چیزوں سے برتن بنتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا پہلے تک جائیے، وہی مٹی جو باقاعدہ ہاتھوں سے، پاؤں سے تیار کر کے، وہ اس کا جو چک ہوتا ہے، چک پہ رکھ کے برتن بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ہر طرح کے بنتے آ رہے ہیں، اس میں سارا کام ہاتھ کا ہی ہے۔ اور وہ مٹی گارا جس سے برتن بنتے ہیں، اگر وہ لوہا ہو تو وہ رنگ ہمیں تو نہیں نظر آتا نا کہ لوہے سے کوئی ایسا کام کر سکے۔
اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو ایسے کر دیا جیسے ہمارے گمہار کے سامنے مٹی ہوتی ہے کہ اس کو جیسے چاہیں مروڑے، سیدھا کریں، پتلا کریں، چوڑا کریں، وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوہا تو ہم نے ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا، اور ساتھ ہی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے انہیں صنع بھی سکھلایا۔ اب مٹی ہم سب کے لیے نرم تو ہے نا، ہم سب مٹی کو گارے کو اچھی طرح اپنے سامنے دیکھ، لیکن ہمیں سے ہر آدمی برتن تو نہیں بنا سکتا، یہ تو وہی بناتا ہے جو جانتا ہے کسی بات کو فن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لوہے کے لباس زرہ کو بنانے کی جو صنعت ہے، فرمایا کہ ہم نے وہ صنعت داؤد علیہ السلام کو سکھلا دی، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ تمہیں تمہاری لڑائیوں کے دوران وہ لباس تمہیں بچائے، تمہاری حفاظت کرے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار ہو، یعنی شکر گزاری کرنے والے کیا تم ہو؟ تمہارے لیے اللہ نے یہ انعام کیا، اور اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو یہ سکھلایا کہ وہ حلقوں والی کنڈوں والی ایک اسپیشل قسم کی زرہ بناتے ہیں جو تمہارے جسم پر فٹ بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور اس نعمت پر شکر ادا کرنا تمہارا واجب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شکر کرنے والے ہو، یعنی کیا تم شکر گزاری کر رہے ہو۔ یہاں داؤد علیہ السلام کے ذکر کو مکمل کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا، اور وہ تیز و تند ہوا جو ذرا زور سے چلے تو تباہیاں مچا دیتی ہے، اور وہی جب آرام سے ٹھنڈے گرم ماحول میں ذرا ٹھنڈی ہو جائے تو آدمی کے لیے جان کا سکون بن جاتی ہے۔ ذرا گرمی زور سے ہو، آدمی تھوڑا باہر ہو، گرم ہی ہوا آ رہی ہو تو جان کو ڈر نہیں ہوتی ہے کہ ہم کہاں بچ سکتے، اور ایسے میں یہ ٹھنڈا جھونکا آ جائے تو آدمی فوراً تازہ ہو جائے، یہ وہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اور اسی ہوا کو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، گرمی اور سردی تو الگ ہے، اب آرام سے چلنے کی بجائے وہ تیز و تند ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی تیز و تند ہو گئی تو پہلے نمبر پر آندھی، کہتے ہیں جی آندھی آ گئی، اور آندھی سے بھی تھوڑی تیز ہو گئی تو پھر طوفان آ گئی۔ اسی ہوا کو جو ہمارے لیے ایک وقت میں ہمارے لیے جان فضا ہے، روح فضا ہے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد جان لیوا اور روح لیوا بن جاتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اسی ہوا کے بارے میں اللہ رب العزت فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفًا، سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز و تند جو ہوائیں تباہیوں میں چاہ دینے والی ہیں، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کو مسخر کر دیا، ان کی مرضی کے تابع ہواؤں کو کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے، ہوا پہ کسی کا زور ہے؟ اللہ رب العزت کی خاص مخلوق ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ رب العزت نے ہوا کو بھی کر دیا، ہوا کو کہیں ادھر چلنا ہے ہوا ادھر چل رہی ہے، ادھر چلنا ہے ادھر چل رہی ہے، اور کہاں جا کے رکنا ہے وہاں تک چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ ہم سلیمان علیہ السلام اور ان کے حاشیہ نشین، ان کی کیبنٹ، آج کے دور کے حساب سے پوری کیبنٹ، وزیر مشیر جو ہیں، ان کو وہ تخت پر بٹھاتے اور ہوا کو حکم دیتے کہ ہمیں شام جانا ہے۔ جو سفر مہینوں میں طے ہوا کرتا تھا وہ تھوڑے سے لمحات میں، چند منٹوں میں طے کر کے وہ شام میں اپنے دفتر میں وہاں موجود ہیں، تخت شاہی وہاں لگا ہوا ہے، وہاں پہنچ گئے، وہاں سے واپس آنا ہے، کھانا کھا دوپہر کا اپنے گھر میں آ کے کھانا، دفتر بھی ہو گیا بلکہ شام میں، اور کھانا اپنے گھر میں۔ اسی طرح اپنے علاقوں میں جہاں جہاں وہ چاہتے ہوا کو حکم دیتے، پورے تخت کو ان کی کیبنٹ سمیت لے کے جہاں چاہتے وہاں پہنچا دیتی۔ اللہ رب العزت نے کتنا نوازا سلیمان کے ساتھ، جو فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ریح جو کہ تیز و تند ہوا ہے، تجری بِأَمْرِهِ، ان کے حکم سے چلتی تھی۔ تند ہوا ان کے حکم سے، کدھر جانا ہے، کس شہر تک جانا ہے، کہاں جا کے رکنا ہے، ان کے حکم کے مطابق چل رہی تھی۔ تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور انہیں اس ملک میں
اس علاقے میں اس زمین تک پہنچا دیتی تھی جس میں ہم نے برکت نازل کی ہے. اور جس میں ہم نے برکت نازل کی ہے قرآن کریم میں جہاں بھی یہ لفظ آیا وہاں ہی شام مراد آتا ہے. مکہ مکرمہ انتہائی باعث برکت ہے. مدینہ منورہ دنیا کا پرسکون شہر ہے، لیکن جب زمین برکت والی کا ذکر آیا تو شام مراد ہوتا ہے. جیسا کہ 15ویں سپارے کا پہلا ہی آغاز جو ہے سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. برکت آ گیا نا، وہ زمین کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں مسجد، وہ مسجد کے جس کے ارد گرد کی زمین میں ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں وہاں بھی شام کی مراد ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کرنا سے مسجد اقصی کا لفظ صاف طور موجود ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ رات و رات مسجد حرام مکہ مکرمہ سے اللہ رب العزت نے مسجد اقصی تک پہنچایا. تو برکت کا ذکر آئے آپ زمین کے حوالے سے تو مراد شام. فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی حکمران بنا دیا. ہواؤں پر بھی ایک امر ہی ان کے حکم سے چلتی ہے، حکمران ہو گئے نا. ہواؤں کے بھی حکمران ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بنا دیا، اور وہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی اور انہیں شام تک لے جاتی تھی چند لمحات کے اندر. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز سے باخبر، یعنی ہمیں ہر چیز کا علم. اب یہ کہیں کہ کس کو کیا دینا ہے اس کے علم میں، کس کو کس معجزے سے نوازنا ہے وہ اس کے علم میں ہے، اور کس چیز کو کس کے تابع کرنا ہے وہ بھی اسی کے علم میں ہے. فرمایا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اب شیطانوں اور جنوں، اب دیکھیں جنوں شیطان آج کتنا پریشان کر رہے ہیں مسلمانوں کو، کافروں کو، اور یہ کو مسلمانوں کو زیادہ پریشان کرتے ہیں. اب تو کہ اپنی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں. اگر جن مسلمان ہیں لیکن شریر ہیں تو وہ بھی اسی پارٹی میں جائیں گے، اور اگر جن ہے ہی کافر تو ظاہر ہے کہ اس کو اپنے لوگوں کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو. آج ہر دوسرے چوتھے گھر میں یہ کہانی موجود ہے، کسی کے بچے کو، کسی کی بچی کو، کسی کی بیوی کو، کسی کے شوہر کو جن کی مشکلات، کہیں گے سایہ ہے، کہیں گے عصیر ہے، کہیں گے جن ہے، کہیں گے جادو ہے، کہیں گے تعویذ ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ جن کو کسی نے کچھ کر دیا. اب یہ جتنے بھی نام ہیں، حتیٰ کہ ایک بیماری ہے جس کو کیا کہیں گے، مرگی. مرگی ہے، وہ بھی اصلاً بیماری نہیں، وہ مرگی بھی جن کے اثر سے ہوتی ہے، اور کسی نے جن چھوڑا ہوا ہوتا ہے، جب چاہتا ہے شیطانی کرتا ہے اور مریض کو پریشان کر دیتا ہے، لپیٹ دیتا ہے، گرا دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی اپنے تقسیم ہے، کس کو کس طرح تکلیف پہنچانی ہے، کس کا کس طرح امتحان لینا ہے. آپ کے سامنے جن، جادو اور تعویذ، گنڈے اور یہ مرگی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مجموعی طور پر ایک تھی، اور ان سب کی بنیاد میں جن. جتنی بیماریاں جن میں، جتنی تکلیفیں ہو رہی ہیں وہ ساری جن کے ذریعے سے بھی ہوتی ہیں. اتنی خطرناک قسم کی قوم، اتنی خطرناک قسم کی مخلوق اللہ رب العزت نے اسے سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا. اب ہوا کو تابع کر دیا، اور ہوا کے ساتھ بھی اللہ نے جب تابع کرنے کی بات کی کہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر حکمرانی تھی تو فرمایا والے سلیمان ریحا عاصف، وہ جو تیز و تیز آندھیوں اور طوفانوں پر مشتمل ہوا ہے، اللہ نے سلیمان کو اس کے بھی تابع کر دیا، سلیمان علیہ السلام کو ان کا حکمران رہا. اور جن جو شروع سے ہی اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف، جن جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا، شیطان کا جو مقابلہ چلا ہے وہ جنوں نے اس کا مقابلہ کیا، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا
کان من الجن کہ ابلیس جنوں میں سے تھا. اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کی اور اللہ رب العزت کی اپنی مرضی جس کو جب چاہے جتنا چاہے نواز دے. اللہ رب العزت نے اسے اپنے ملائکہ کے ساتھ جنت میں رکھا اور جب حد سے زیادہ عبادت میں بڑھ گیا تکبر آ گیا تو اللہ رب العزت نے دھتکار دیا. تکبر سے بھی بچنا چاہیے. عبادت میں تکبر آ جائے. بعض لوگ ایسے ہیں بعض واقعات پڑھ کر بڑا تعجب آتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں اپنی عبادت پر اتنے متکبر ہیں کہ کسی نے کہا کہ تمہیں اس عبادت سے جنت مطلوب ہے یا کیا مطلوب ہے تو پانی منگوایا, جلتی ہوئی تھوڑی سی آگ منگوائی, تماشا شروع کر دیا لوگوں کے سامنے. پانی ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہے ایک ہاتھ میں پانی ہے. کہا یہ جہنم ہے یہ جنت ہے. پانی کو آگ کے اوپر ڈال دیا, آگ بجھ گئی, پانی بھی ختم ہو گیا. کہا نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, عبادت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرو, جنت جہنم کی کوئی ضرورت نہیں. یہ خبر ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت کے نبی جنت مانگے, جہنم سے پناہ مانگے اور یہ اتنا متکبر ہے کہ اسے جنت بھی نہیں چاہیے جہنم بھی نہیں چاہیے, مجھے کیا چاہیے؟ اب وہ اپنی تعویلیں کریں گے, لمبا چوڑا اپنے لیے مقام بنا لیں گے, کہیں گے کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں. وہ تعویلیں کرنے والی پارٹیاں ہمارے یہاں بڑی ہیں. کسی بدبخت نے کہا تھا اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں کہ اللہ سے بھی بڑا مقام دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمارے بڑے بڑے پڑھنے خواہ ہیں وہ اس کا ترجمہ تشریح کرتے کرتے صحیح ثابت کر دیتے ہیں یہ صحیح کہا کسی نے, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر اس کو صحیح نہیں کروں گا تو کتنی باتیں ہیں جو میرے مذہب میں یہی کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں. جتنی بریلویت ہے اس ساری کو صحیح کرنے کی کس شرط سے ہے. اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا ہو سکتا, اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی تھی, لیکن صحیح ثابت کر دیا. آپ نے شاید کو سنا ہے یا نہیں, وہ خیرستان کے کسی گسار کے کہانی شعر صحیح ہے, صحیح کر دینا الگ ہے. اسی طرح یہ جتنے بھی حدود شریعت سے پار لوگ ہیں سبق کے نام سے کسی بھی نام سے, جب وہ بیٹھیں گے تو ادھر ادھر سے توڑ توڑ کر کے باتیں صحیح کر دیں گے. لیکن ہماری شریعت توڑ پھوڑ کو نہیں مانتی. ہماری شریعت بالکل سیدھی ہے. الدین یسر, دین بہت آسان, اس میں اتنی مغز ماری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ نے جنت بنائی, جنت طلب کرو. اللہ نے جہنم بنائی, جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرو. اللہ کا سب اتنے تکبر میں آ جانا, تکبر میں شیطان آ گیا, اللہ رب العزت اسے دھتکار جنت سے باہر نکال دیا. تو گویا کہ جن یہ مخلوق ہی انسان کے شروع سے خلاف آ رہا ہے. اسی نے پھر آگے کھاتا سلسلہ شروع کر دیا. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, جو مخلوق سخت خلاف ہے انسان کے, بشر کے یا خاص طور پر مسلمان کے, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی. وہ مخلوق جن بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے. سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ جاؤ سمندر میں غوطہ لگاؤ, نیچے سے لال موتی جواہر نکال کے لاؤ. جاتے ہیں نکال کے لاتے ہیں. اب آج آپ دیکھتے ہیں کہ لال جواہر نکالنے کا طریقہ مخصوص صحیح ہو گیا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو لانچ وغیرہ لے کے جاتے ہیں, لیکن آج تک بھی وہ چل رہا ہے. نیچے جائیں گے نکال کے لائیں گے, اور اب تو قدموں کے جانے کی ضرورت ہی نہیں رہی. آج تک تو کارپوریٹر ٹائپ چیزیں ایسی آ گئی ہیں, یہ جو پانی کے اندر چلتی ہے لانچ, کشتی, جنگی کشتی, زیر آپ دوست جو کام کر رہے ہیں, آپ دوست کو توڑنے والا تارپیڈو ہے سے, آپ دوست کو تباہ کرنے والا جو ہے جیسے میزائل وغیرہ ہیں, تارپیڈو آ گئے, آپ دوست آ گئے. اب تو میرا خیال ہے آرام سے نیچے بیٹھ کے جو چیز کو چاہیے وہ نکال سکتے ہو. ایک وقت تھا نہ آکسیجن, نہ یہ نہ وہ, اور نہ اس طرح کی آبدوزیں. اس وقت اللہ رب العزت نے جنوں کو سلیمان علیہ السلام کو مسخر کر دیا, اور وہ حکم دیتے کہ جاؤ. ایسے لگتا ہے جیسے کہانیاں ہیں کہ اللہ رب العزت کے کلام میں کہانی ایسی کوئی غلط کیسے ہو سکتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے جن کو حکم دیتے کہ سمندر کے نیچے سے جا کے
موتی ہیرے جواہرات جو کچھ ملتا ہے لیके आओ, وہ لیके آیا. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ, اور شیطانوں میں سے جو تابع کر دیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے, وہ کچھ ہیں جن کو یہ آرڈر دیا کرتے تھے کہ وہ نیچے سے موتی لے کے آئیں. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور کچھ تھے جو دوسرے کام کرتے تھے. یعنی لگتا ہے کہ ان میں سے غوطہ خور پہلے دن ہوتے ہوں گے جو غوطہ مارنے میں ماہر ہیں. غوطہ خوروں کو کہا کہ سمندر کے نیچے سے نکال کے لاؤ, کسی کو کہا کہ یہاں ایک بلڈنگ تیار کر دو, کسی کو عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, یعنی بلڈنگ بنانے کا کام ہے, عمارتی تعمیری کام ہے, کسی سے تعمیری کام لیا جا رہا ہے, کسی سے زراعت و باغبانی کا کام لیا جا رہا ہے. جو جس کام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کسی کو مقرر کرتے, وہ اس کے لیے سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتا تھا. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ہم سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے. اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ یہ تو بڑی شر والی قوم ہے, یہ تو جنس پوری کی پوری شر ہے, یہ سلیمان علیہ السلام کے تابع رہیں گے, پھر بھی کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ نے صاف فرما دیا کہ ہم نے سلیمان کی حفاظت اپنے ذمہ لی علیہ السلام. فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, ان جنوں کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے ہم خود, اور جسے اللہ رکھے مجھ سے کون چکے. اللہ جس کی حفاظت کرنے میں آ جائے, دنیا کی کائنات کی کوئی چیز اسے اس کا بال بھی باقی نہیں کر سکتی, اس کو ذرہ برابر بھی ایذا نہیں پہنچا سکتی. فرمایا وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ, اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو, ان کو یاد کرو, ان کا واقعہ دیکھو. إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے, ضرر رساں چیزیں, نقصان دہ چیزیں, مجھے تکلیف پہنچی ہے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اور رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا. اور یہ ایوب صابر, اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کو سورہ صاد میں ایوب صابر قرار دیا. سورہ صاد کی آیت نمبر 44, کہ ایوب کو صابر اللہ نے خود قرار دیا. اس سے بڑا کسی کا مقام کیا ہوگا کہ جس سے اللہ کو صابر کرے. لیکن یہاں وہ اللہ کی زبان مبارک سے وہ صابر ہیں, اور یہاں کیا رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے تکلیف آ گئی ہے, میری اس تکلیف کو دور کر. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کا معنی یہ ہے کہ میری تکلیف کو دور کر. تو یہ دعا مانگنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کے خلاف کیا ہے؟ آدمی کو تکلیف آئے, شوق میں جانا شروع کر دیا, پڑوسیوں کو بھی پریشان کر دیا, آئے بائے مارا گیا, یہ جو واحد تباہی بکنا ہے, یہ ہے صبر کے خلاف. لیکن اگر صبر تکلیف آئی ہے اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ یا اللہ یہ تکلیف پہنچانے والا بھی تو ہے اور اسے ہٹانے والا بھی تو ہے, کوئی منع نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا کیا تکلیفیں آئیں وہ تو یہاں مذکور نہیں, لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں رب انی مسنی الضر, اے اللہ مجھے تکلیف آئی. اور صحیح ابن حبان میں اس طرح بات دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیفیں کیا آئی تھی. اللہ نے انہیں مال دیا ہوا تھا, مال جاتا تھا, چھینا گیا, اولاد دی تھی, اولاد چھینی گئی, مال کے, اولاد کے, اور اللہ رب العزت نے انہیں بڑی اچھی صحت دی ہوئی تھی, صحت و تندرستی بھی. اب پیچھے کیا بچا؟ جان بیماری میں مبتلا ہے, مال چھین لیا گیا, اولاد لے لی گئی, تو اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہوگی. اور ایوب علیہ السلام نے ان آزمائشوں میں, ان تکلیفوں میں تھوڑا سا عرصہ نہیں کہ بھائی ادھر یہ ہوا اور ادھر انہوں نے شور مچا دیا. بعض تاریخی روایات اور تفصیلی روایات بتاتی ہیں کہ 18 سال تک صبر سے پڑے, 18 سال مکمل ہوئے, اور پھر کہا کہ یا اللہ جیسے کوئی چیز بس سے باہر ہونا شروع ہوتی ہے. 18 سال مال, اولاد, صحت, کوئی چیز نہ رہے, سارا جسم گل گیا, اور کوئی حصہ بچ نہیں پایا. اور بعض روایات سے جو آپ سنتے ہوں گے کہتے ہیں کہ
کہا یا اللہ میری زبان کو محفوظ رکھنا تاکہ تیرے ذکر میں تر رہے، باقی جسم سارے کا سارا گل گیا، زبان محفوظ ہے، سارے کی آنکھیں محفوظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا آزمایا، اتنا صبر کرتے گئے اور بالآخر اللہ رب العزت سے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا مانگی رب یونس علیہ السلام کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بہت تکلیف ہو گئی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے۔ 18 سال صبر کیا اور بالآخر اللہ سے مانگا۔ نہ نظام الدین اولیاء، نہ داتا صاحب اور کیا کیا نام لیں، اس زمانے میں ان سے پہلے اور ان کے بعد دنیا میں ہمیشہ اس طرح کا کچھ نہ کچھ رہا ہے۔ صرف پہلی 10 قرن یعنی یہ سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ایک عرصہ تک لوگ ایک امت پر تھے، اس کے بعد سلسلہ بڑھتا گیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد شرک اور وقت سوا یعوس نصر 5 تک اس زمانہ سے شروع ہو گئے اور چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی اور کے سامنے کوئی شکایت نہیں کی، شکایت کی تو اپنے رب کے سامنے کی اور کہا رب انی مسنی الضر وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر۔ اور جب ہم دعا مانگیں کہیں گے رب ربہ تو ان کا رب ہو گیا نا، ہم ان کا رب نہیں کہیں گے، ہمارا اپنا رب انی مسنی الضر، دعا ساری وہی ہو جائے گی، صرف ربہ کا صیغہ جو ہے وہ رب ہو جائے گا، ربی یا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ مجھے تکلیف ہے، مجھے بیماری ہے، مجھے مالی تنگی ہے، میری یہ مشکل، اے اللہ تو بھی مشکلات کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ادھر حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی، ادھر اللہ رب العزت نے قبول فرما لی۔ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اپنے بندے کو کہ کن حالات سے گزر کر بھی وہ صابر بیٹھا ہوا ہے، حتیٰ کہ خود اللہ نے انہیں صابر قرار دے دیا اور دعا اللہ سے مانگی۔ دعا مانگنا صبر کے منافی نہیں، دعا مانگنا یہ صبر کے منافی نہیں، صبر کے منافی وہی ہے آدمی اپنے آپ کی توڑ پھوڑ شروع کر دے، پال نوچنا، سینہ چاک کرنا اور یہ کرنا، گریباں چاک کرنا، سینہ کوبی کرنا، یہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں خاص طور پر ہمارے محرم میں کچھ پارٹیوں سے نظر آتے ہیں، یہ ہے جو جزا فضا یا واہی تباہی بکنا، یہ ناجائز ہے، یہ صبر کے منافی ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا، ایوب علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا۔ فکشفنا ما بہ من الضر، جو تکلیفیں ایوب کو تھی ہم نے ساری دور کر دی۔ نام نے لیا ایک کا نہ 50 کا نہ ما کا، فکشفنا ما بہ من ضر، جو کچھ ان کو تکلیف تھی سب تکلیفیں ہم نے دور کر دی۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور ہم نے انہیں اولاد بھی دی جتنی پہلے ہم نے لی تھی اس سے ڈبل دے۔ اب اللہ رب العزت کے دوبارہ نوازنے کا وقت آیا، جتنے پیسے لیے تھے اس سے ڈبل دیے، جتنی فصلیں لی تھی اس سے ڈبل دی، جتنی دولت لی اس سے ڈبل دی، جتنی اولاد لی اس سے ڈبل دی۔ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، یہ ہماری رحمت ہے، یعنی ہم نے دیکھا کہ ہمارا بندہ اتنا صابر و شاکر ہے تو ہم نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اور اس کو ہر چیز اس سے پہلے سے زیادہ دگنا بلکہ کئی گنا کر کے دی۔ وذکریٰ رحمۃ من عندنا وذکر للعابدین، یہ ہماری طرف سے اپنے بندے کے لیے رحمت تھی اور عابدین عبادت گزاروں کے لیے، اللہ کے جو سچے بندے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت، اس واقعہ میں نصیحت ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کتنا آزمایا، کتنی تکلیفیں آئیں اور ایوب علیہ السلام صابر نکلے۔ اللہ رب العزت نے نہ صرف تکلیفیں دور کر دی بلکہ پھر اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیے۔ تو صبر کے نتیجہ میں اللہ رب العزت الصبر مفتاح الفرج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبر کشائش کی چابی، صبر کشائش کی کنجی ہے، یعنی
اگر مصیبت پہ صبر کریں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے، جیسا کہ اس نے ایوب علیہ السلام کے لیے کھولے اور دیگر انبیاء کے لیے کھولے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو انبیاء کرام کی طرح اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے اور اللہ کی رحمتوں کے امیدوار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق سے آگے ایک ہی آیت میں بیک وقت اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل تین کا ذکر شروع ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ لوگ کسی وجہ سے لیٹ آئے ہوں گے، کیونکہ پہلے یہی رہا ایک عرصہ تک کہ عشاء کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ کا درس ہوا کرتا تھا، اور پچھلی مرتبہ مرکز کے جو کارکنان ہیں ان سے اطلاع ملی تھی کہ 9:30 بجے مرکز جو ہے وہ بند ہو جانا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ 9:30 بجے مرکز بند ہو یا نہ ہو، ہم درس بند کر دیا کریں گے۔ 9:30 بجے تک درس ہوگا، اس کے بعد کھانا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ آپ کوشش کریں، یہ مسئلہ ہے ساتھ میں ہم نے یہیں آ کے نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، آئے آرام سے ہمیں گھنٹہ سوا گھنٹہ مل جائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ پچھلے 1-2 درسوں میں یہ صحیح عقیدہ اور صحیح عقیدہ کے منافی کیا کیا چیزیں ہیں، اس سلسلہ میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العقیدہ الصحیحہ وما یضادها، یعنی صحیح عقیدہ کیا ہے اور اس کے مخالف یا منفی امور کیا ہے۔ اس سلسلہ میں اس کتاب کا آخری باب شروع ہو گیا ہے، چند صفحات میں 2-3 درسوں میں انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چھوٹا سا اس میں سے ہم ٹیسٹ لیا کرتے ہیں کہ آپ نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، جو یاد ہے نہیں ہے، جو بھولا ہے وہ یاد کر لیں۔ ٹیسٹ میرے خیال کے مطابق آج تک اس میں کوئی فیل نہیں ہوا۔ یہ ہمارے ٹیسٹ کی ایک اسپیشل صنعت ہے، کیونکہ صاحب ہمارے ٹیسٹوں میں کوئی فیل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے تھوڑا ٹیسٹ لیتے ہیں، ایک ایسے احتیاطاً کہ تھوڑا سا آدمی دہرا لیتا ہے، ریویژن کر لیتا ہے، اسی بہانے ایک مرتبہ نظر ثانی ہو جاتی ہے کتاب کا، اور سوالات وہ جو بالکل ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، جس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ ایسا نہ ہو کہ ٹیسٹ کے دن آپ سب غائب ہوں، میں یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ تو پچھلا 1-2 درس جو ہے اس موضوع پر تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو چیز واجب کی ہے وہ ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ اور عبادت کی انواع و اقسام کے ہم کی پچھلے درس میں ذکر ہو گئی تھی کہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، جبکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، رکوع، سجود، طواف، قربانی، نظر، خوف، امید، استغاثہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادت ہی ہیں۔ خوف عبادت ہے، خوف صرف اللہ تعالیٰ سے کھانا چاہیے۔ امید عبادت ہے، امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ ہم نہ خوف اللہ سے کھاتے ہیں نہ امید اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں، ہمارا معاملہ قریب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے کفیل سے ڈرتے رہتے ہیں اور کفیل سے امید رکھتے ہیں، ہمارا کھاتا یہ آگے کرتے، جبکہ خوف صرف اللہ رب العزت سے اور امید صرف اللہ رب العزت سے۔ جہاں تک دنیاوی عام معاملات ہیں، اب کہیں کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، صرف اللہ سے، لیکن کچھ امور ایسے ہیں کہ جو ہمارے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ میں کسی کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اے سی بند کر دو، آپ سب کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ایسی مدد مانگنا نہیں جو کہ آپ کے پاس میں نہ، لیکن میں کہوں کہ یار آپ بڑے نیک لگتے ہیں، مجھے بیٹا چاہیے، یہ ان کے ہاتھ میں نہیں۔ وہ مدد
اس معاملے میں مدد جس معاملے کا بندے سے تعلق ہی نہیں ہے، کہیں کہ آج بارش ہو جائے، حضرت صاحب کچھ کرو، اب حضرت صاحب کے ہاتھ میں بارش نہیں ہے، یا تو کہو کہ حضرت صاحب دعا کرو تو پھر چاہے جائے تو ٹھیک، یہ دعا کا وسیلہ زندہ حضرت سے، اور اگر حضرت 3-4 فٹ نیچے ہیں زمین کے اور اس کی قبر پہ جا کے کہیں کہ حضرت کچھ کرو، تو حضرت کیا کرے؟ وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو کم از کم 5 فٹ باہر آ جاتے اور لوگوں میں آ کے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، بیوی بیچاری اپنی بے روٹی گزار رہی ہیں، اپنے گھر میں آ جاتے تو ان کے بس کی باہر چیزیں، یہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے جو کسی کے بس میں نہ ہو۔ تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا غلط تصور یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا، ہم سمجھتے ہیں غیر اللہ کی نماز نہیں کرنا، نماز، روزہ، حج، زکات، استعانت، استغاثہ، استمداد اور اسی طرح بیم و رجا، امید رکھنا، خوف، خشیت، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور جہاں جواز کا کام آئے گا یا حد آئے گی وہاں کوئی منع نہیں کرتا، یعنی جہاں جتنا ڈرنا ہے آدمی کہے گے، تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں تو شیر سے ڈر جاتا ہوں، یہ انسانی فطرت میں داخل چیزیں ہیں، شیر سے ڈر جاتے ہو، لیکن اصل ڈر جو ہمارے دل میں کہ ہمیں یہ اور وہ کر دے گا، وہ صرف ہوتا ہے وقتی طور پہ تھوڑا سا کسی کو ہو جائے، لیکن ساری زندگی آدمی اپنے سامنے مقصد ہی یہ بنا کے بیٹھ جائے کہ ہمارا جو کچھ کرنا ہے اسی میں کرنا ہے، تو پھر اوپر والے کا کیا کام رہے گا؟ اس کو تو ہم نے فارغ کر دیا نا، سارے کام نیچے والے مکہ اور دوسرے تیسرے یہی بھی زیادہ تر کرتے تھے کہ سارے کے سارے، اور وہی کام آج ہمارے پاکستان انڈیا کے ماحول میں وہ 2.5 کلندر ہیں، 12 کتب ہیں، اور کتنے ان کے یہاں ابدال ہیں اور یہ وہ ہیں، کہتے ہیں جی ساری دنیا وہی چلا رہے ہیں، ساری دنیا کو یہ چلا رہے ہیں، اور اللہ نعوذ باللہ بیکار بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کو ان کی چلوانے ان کے کرنے کی، اس کے پاس اس کی مخلوق، اس کے تابع اتنی ہے جس سے وہ کام لے رہا ہے۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ کوئی حضرت ہے وہ پہاڑوں کا انتظام سنبھالے ہوئے؟ کبھی کوئی بتائے؟ یہ 2.5 کلندر ان کے دنیا میں چلا رہے ہیں اور کتب ابدال چلا رہے ہیں۔ آج تک کبھی سننے میں آیا ہو کہ فلاں حضرت بارش کے اسپیشلسٹ ہے، جہاں بارش کی سواری کو وہاں شروع ہے، بارش کے لیے اللہ کا فرشتہ، پہاڑوں کے انتظام کے لیے اللہ کا فرشتہ، موت، روح کھینچنے کے لیے اللہ کا فرشتہ، اور وہی تمام انبیاء کرام پر لانے کے لیے اللہ کا فرشتہ۔ اللہ رب العزت نے ان کاموں کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے۔ اولیاء اللہ میں سے کسی کو یہ ڈیوٹی نہیں دی کہ تمہیں یہ کام کرنا، لیکن وہ ہمارا انداز ہی بدلا ہوا ہے بالکل۔ غرض یہ کہ عبادت کی جتنی بھی انواع و اقسام بنتی ہیں وہ ساری کی ساری صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی سلسلہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اور آگے فرمایا واولی الامر منکم، اور اولی الامر، اور آگے ارشاد ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملہ میں کوئی تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پھر اسے اللہ رسول کی طرف لوٹا۔ پہلے حصے میں ہے اللہ رسول اور اولی الامر، تین نام لیے نا، اور دوسرے میں ہے اللہ اور رسول، بس 2 نام لیے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اولی الامر کے معاملہ کو اللہ نے الگ رکھا، مختلف رکھا ہے، اور وہ یہاں آپ کی آیت جو آپ کے سامنے آیت ہے اس میں اس لیے بالکل واضح ہے کہ پہلے 2 کے ساتھ اطیعوا 2 مرتبہ لگا ہے۔ یہ بڑا غور طلب نقطہ ہے۔ پہلے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آگے واولی الامر منکم کہا اطیعوا نہیں۔ اگر ایک مرتبہ اطیعوا اللہ و رسولہ و اولی الامر منکم، یہ عربی جائز ہے، کوئی منع نہیں، اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت نے اطاعت کو اسپیشل 2 کے ساتھ لگایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور جب باری آئی تیسرے کی تو اس وقت لفظ اطیعوا چھوڑ دیا، و اولی الامر منکم، یعنی ان دونوں کے تابع ان کی بھی اطاعت ہے۔ اگر جو کام
کرنے کا یہ کہیں وہ پہلے دو کے مطابق ہے تو وہ بھی کریں، ان کی بھی مانیں، یعنی اللہ رسول کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو تو اولی الامر کی بھی اطاعت کرے، اور اگر اللہ رسول کی نافرمانی میں اولی الامر حکم دے تو وہ اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ معلوم حدیث ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی ہو تو مخلوق کی اطاعت نہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ ایک بڑا مشہور ہے، گئے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ کشتیاں جلاؤ، پھر یہ کرو، کشتیوں کے آگ لگ گئی، اور اس دوران کسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب اس آگ میں چھلانگ لگا۔ خالد بن ولید کا ہے، کسی دوسرے شادی کا واقعہ، سپہ سالار ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار، آگ جلائی، کہا اس میں چھلانگ لگا، تو لوگ تھوڑے پریشان ہوئے، یہ کیا بات؟ بولا اگر کسی نے کہا کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اور اگر اسی آگ میں جانا تھا تو ہمیں اسلام لانے کی تھا، ہمیں نہیں چلا۔ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، آپ نے ان کی تصویر فرمائی کہ تم نے صحیح کیا، اگر آگ میں چھلانگ لگا جاتے تو قیامت تک آگ میں ہی جلتے رہتے، کیونکہ اس آگ سے بچنے کے لیے تو اسلام لائے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ سے حکم موجود ہے لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا رب النار، کسی کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ کے ساتھ عذاب دے، یہ حق صرف اللہ کا ہے جو رب النار ہے، یعنی آگ کا مالک۔ اب آج بھی اگر کوئی چھوٹا جانور ہے مثلا جانور کو پکڑ میں آگ میں ڈالے بالکل نہ جائے، انسان تو بہت بڑی بات ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ گھٹی میں ڈال کے جلا دیا، پتہ ہی نہیں وہ کیا کھانا، انسان کو آگ جلانا، آگ میں جلانا دور کی بات ہے، کسی جانور کو بھی آگ میں جلانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک چیونٹیوں کا گھروندا ہے، چیونٹیوں کا گھروندا سے مٹی نکال کے ڈھیر لگایا ہوا تھا، بہت بڑا بڑا چیونٹیاں ہیں، کسی نے اس گھروندے میں آگ لگائی، اب اس کو توڑ پھوڑ کر کے اس کے اندر جلتی ہوئی آگ ڈالی، اس کے نشان واضح تھے کہ گھروندا ٹوٹا ٹوٹا آگ لگی ہوئی۔ آپ نے دیکھا صحابہ کرام کو اکٹھے کیا اور فرمایا آپ سخت غضبناک، سخت ناراض ہوئے، اور فرمایا لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا رب النار، یہ جس نے کیا ہے بہت غلط کیا ہے، اللہ کے سوا کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی جاندار کو آگ کے ساتھ سزا دے، آگ کے ساتھ سزا دینا کسی کے لیے روا نہیں۔ اور وہاں مخلوق کی اطاعت ہو رہی، فرمایا تم نے اچھا کیا بات کو نہیں مانا، کیونکہ دو حدیث ہے، اگر مخلوق کی اطاعت کرنے میں خالق کی نافرمانی ہے، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، ماں کہے، باپ کہے، استاد کہے، کوئی بھی کچھ کہے، اگر قرآن و سنت کے منافی حکم دے رہے ہیں مت مانا جائے۔ اسی طرح سالار کہے، فوجیں مشہور ہے کہ اپنے چیف کی بڑی تابعدار ہوتی ہیں، آج تک بھی یہ چلتا ہی آ رہا ہے مسئلہ کہ فوج کے لوگ اپنے سپہ سالار یا آج کل جنرل ہیں جو بڑے ہیں اور آرمی چیف ہے، فلائٹ چیف ہے، ان کے بڑے تابعدار ہوتے ہیں، ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، لیکن ہر کسی کو یہ حق ہے کہ اگر کتاب و سنت کے خلاف حکم دو تو وہاں آپ سرکشی کر سکتے ہیں، سرتابی کر سکتے ہیں، نافرمانی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ اگر اولی الامر میں سے کوئی آدمی کوئی حکم دیتا ہے تو وہ پہلے تو اللہ اور اللہ کا رسول ان کے حکم کے مطابق ہے، پھر اطاعت ہے ورنہ نہیں۔ یہ ہے پہلا جملہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب یہاں آگے پھر بات شروع ہو گئی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تنازع ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹا دو، یعنی قاضی اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لو۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں موجود ہے، ان دونوں سے فیصلہ لے لو، جو جانب صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، ان کا ذکر ہی نہیں، کیونکہ اختلاف تو پیدا ہی تب ہوا جب اولی الامر کا موقع ہے۔ اللہ کی کتاب میں کوئی اختلاف نہیں،
رسول اللہ کی حدیث میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف تو بنے گا جائز ناجائز اور حق ناحق کا جب تیسری پارٹی اولے الامر کی باری آئے گی, مولویوں کی باری آئے گی یا حاکموں کی, دونوں مراد یہ ہے نا. اولے الامر سے مراد ہیں صاحب امر لوگ. کون ہیں؟ تمہارے بڑے پیشوا, وہ دینی ہو یا سیاسی, ملکی ہو یا قومی ہو. بڑے پیشواؤں کی باری تب مانی جائے گی جب وہ کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق ہوگی, نہیں تو نہیں. وہ بات اللہ رب العزت نے یہاں واضح کر دی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو یہ کرنا, اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا اللہ اور قیامت پر کوئی خاص ایمان نہیں ہے. ذَلِكَ خَيْرٌ, یہی صحیح اور بہتر طریقہ کار ہیں. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے. اب یہاں واضح طور پر یہ بات موجود ہے کہ اصل فیصلہ کرنے والی اتھارٹی, جو فائنل اتھارٹی ہے, وہ کون ہے؟ علماء نہیں, حکام نہیں. جو فیصلہ کرنے والی اتھارٹی ہے 100% جس کو مانا جائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول. اور تیسری اتھارٹی اگر صحیح کہے تو ٹھیک ہے, صحیح نہ کہے تو اس کو چھوڑ دیں گے. یہ ہے اس آیت کا منشا. اور ہمارے یہاں جہاں اختلاف بنتا ہے اسی کو پھر ڈال دیتے ہیں تیسرے حصے میں بھی. اور بعض علماء نے تو یہاں تک کر دیا, تقلید کو ثابت کرنے کے لیے تحریف تک اترا ہے. اب یہ آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ تیسری کوئی اتھارٹی نہیں. اگر کتاب و سنت کے خلاف جائے اس کو چھوڑنا ہوگا. وہ صحابی ہو, وہ تابعی ہو, وہ امام حرم ہو, وہ ائمہ اربعہ میں چاروں میں سے کوئی امام کبیر ہو, عالم ہو, اپنے والدین ہو, اپنا استاد ہو, اپنا کوئی بھی ہو, اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے آمنا و صدقنا, ورنہ نہیں. ہمارے برصغیر پاک و ہند میں تقلید اور اتباع کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی. ایک دوسرے کا تحریری گفتگو جیسے چلتی رہتی ہے. رسالہ لکھا, اس کا جواب آیا, مضمون لکھا, اس کا جواب آیا, کوئی کتاب لکھی, اس کا جواب آیا. ایک کتاب لکھی گئی جس میں موضوع یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنی چاہیے, اور کسی کی تقلید کا اللہ نے, اللہ کے رسول نے کوئی حکم نہیں دیا کہ اسی امام کو مانو اور بس. کیونکہ اس وقت تو امام تھے ہی, امام تو آئے 100 سال کے بعد یا اس سے بھی زیادہ کے بعد, اور تقلید کا یہ 4 مذہب جو بنے یہ 400 سال کے بعد, یعنی پہلے 100 سال کے بعد ائمہ آئے, اور ان کی زندگی میں تقریباً 100 سال میں یہ مذہب نہیں بنے, پھر 200 سال اور بھی نہیں بنے. 4تھی صدی ہجری میں جا کر یہ 4 مذہب وجود میں آئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے گا نہیں ایک کی تقلید فرض ہے یا واجب ہے؟ کون ہے جو فرض واجب ہے؟ قرآن میں آیا نہیں, حدیث میں آیا نہیں. میں اور آپ کون ہیں جو کسی چیز کو فرض قرار دے دیں؟ یہ فرض قرار دینا اللہ اللہ کے رسول کیا ہے, وہ معاملہ ختم ہو. عالم لکھتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور اگر کسی تیسرے کی کرنی ہے تو تب جب اللہ رسول کے مطابق. تو تقلید کے زور میں آ کر صاحب لکھتے ہیں, بہت بڑے ہندوستان کے بہت بڑے علماء میں سے کا شمار ہوتا ہے, اور میں آپ میں سے, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول تو یاد آ گئے. تنازع تم کے بعد تنازع ہو جائے تو تمہیں یہ تو یاد آ گیا کہ اطیع اللہ اطیع الرسول واولی الامر منکم, تمہیں یاد نہیں. نقطے کی سمجھ آئی ہے نہیں آپ کو؟ پہلے تو ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول واولی الامر منکم وہاں بھی, لیکن تنازع کی شکل میں کتاب اللہ اور سنت رسول, بس کوئی امام نہیں, کوئی مفتی نہیں, کوئی استاد نہیں, کوئی پیر نہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, تمہیں اطیع اللہ اطیع الرسول تو یاد آ گیا, وہ الامر منکم یاد نہیں آیا. اور باقاعدہ آیت میں تحریف کر کے یہاں دوسرے حصے میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم، پوری آیت جو ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق گھر دیں۔ قرآن کریم میں واضح اور صاف تحریف ہے یعنی قرآن کریم میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جہاں الفاظ نہیں ہیں وہاں بھی ڈال دیں، پہلے حصے میں ہے کسی کو اعتراض نہیں، دوسرے حصے میں نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تمہیں تو یاد آ گیا ہے، لیکن إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ پھر اسپیشل نکالا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تمہیں یاد نہیں۔ اور یہ کتاب آج تک چھپ رہی ہے ہندوستان میں، پاکستان میں، دونوں ملکوں میں۔ ایضاح الادلہ کتاب کا نام ہے، تاکہ آپ کے علم میں یہ رہے، ایضاح الادلہ، جس میں یہ تحریک موجود ہے۔ اور برصغیر پاک و ہند کے مشہور و معروف عالم شیخ الہند ہندوستان کے شیخ مولانا محمود حسن صاحب، ان کی یہ کتاب ہے۔ آج تک کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کم از کم یہاں اس غلطی کو صحیح کر دیں۔ ایک عالم سے مان لیا چوک ہو، ایک عالم سے باقی تو سارے چوک کے پہ ڈٹے نہ رہے، باقی کو چاہیے کہ بھائی حاشیے بھی کم از کم دے کہ مولانا سے چوک ہو گئے آئے جا سکے۔ آج تک منوان کتاب چھپ رہی ہے، اور چھپ کیوں رہی ہے؟ کیونکہ وہ ان کے حق میں بات جاتی ہے کہ تحریف شدہ آیت سے وہ تحریف کو ثابت کرنا۔ اور دوسری ایک اور بات بھی ہے، اگر وہ تھوڑی سی کمی بیشی کر کے اس آیت کو صحیح کرنا چاہیں کہ نہیں ان سے مراد یہ تھی اور یہ تھی، وہ ہوتا نہیں۔ آگے کا پورا آگے صفحے کا پیرا جو انہوں نے اسی غلط کلمات کی بنیاد پر رکھا ہے، کس کو صحیح کریں اور کیسے کریں؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ دوسری مرتبہ لا کے اس کی بنیاد پر جو کافی سارے کلمات کہے ہیں، بلکہ ان کا دان تشریح کی ہے مقابل کہ تمہیں وہ تو نظر آ گیا، یہ تو تمہیں نظر نہیں ہے ہی نہیں، تو نظر کیسے آئے؟ بہرحال پچھلے درس میں نے کہا تھا کہ یار تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، اس لیے اس کو اگلے درس میں ڈال لیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ضروری تفصیل ہے، ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے علل اطلاق اطاعت دو، علل اطلاق یعنی مطلقاً بغیر پس و پیش، وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول۔ اور تیسری اتھارٹی ہیں اولی الامر، ان کی اطلاق علل اطلاق نہیں، مطلقاً نہیں بلکہ مقید ہے۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق حکم آئے گا تو مانا جائے گا، نہیں تو نہیں مانا جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے